بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے مولانا صاحب کی اس گفتگو کو بھیجا ہے، اس کو سن کے بہت افسوس ہوا۔ آپ حضرات بھی سنیں کس قدر افسوس کی بات ہے، کس طرح کی باتیں مولانا کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ یہ واقعات ہمیں مشورے کی پابندی اور مشورے کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جہاں رائے پر اصرار ہوگا وہاں افتراق ہوگا، کہ جب کوئی اپنی رائے پر اڑ جائے گا تو یہ کہیں کہ پھر اس کی رائے والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کی رائے والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میدان قتال کو چھوڑ کر بھاگنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مشورے کو چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ میری بات کو توجہ سننی پڑے گی۔ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچے نہیں اور اس بات کے مقصد کو سمجھے نہیں۔ تولی و مزاح سے بھی زیادہ برا ہے مشورہ چھوڑ دینا۔ آپ نے مجھے یہ گفتگو بھیجی تھی، مجھے تو اتنی بھیجی تھی، میں نے اس کو مزید سماعت کیا تلاش کر کے۔ یہ مزید گفتگو آپ کو یوٹیوب پر یا فیس بک وغیرہ پہ مل جائے گی، بہت سے حضرات نے اس کو شیئر کر رکھا ہے۔ تو اس میں آگے وہ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ جہاد میں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کمزور قسم کا ہو تو وہ واپس آ جائے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ میدان جنگ سے آ گئے تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ تو مثالیں مل جاتی ہیں ہمیں کہ صحابہ اکرام جو میدان جنگ کو چھوڑ کے آ گئے، لیکن مشورہ چھوڑ دیا ہو یہ مثال نہیں ملتی ہے، تو اس لیے زیادہ بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ عجیب طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، عجیب طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں نا کہ میدان جہاد سے بھاگنا اور میدان جنگ کے چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، تو اس حوالے سے تو قرآن و سنت بھرے پڑے ہیں، اور قرآن و سنت کے اندر وعیدیں موجود ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفال کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، پھر دو مستثنیات بھی ذکر کیے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے اگر آتا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان وجوہات کے بغیر میدان جنگ چھوڑ کے آتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا مستحق ہو رہا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو آدمی میدان جنگ چھوڑ کے آ رہا ہے اس کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اور اس آیت کے تحت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میدان جہاد کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے باقی ہے۔ جمہور امت اور ائمہ کے نزدیک حکم شرعی یہی ہے کہ جب تک فریق مخالف کی تعداد دگنی سے زائد نہ ہو اس وقت تک میدان جنگ سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں، جو باتیں ہیں، ان سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، سود کا کھانا، مال یتیم کو کھا لینا، وتولی یوم الزحف، اور جب جنگ ہو رہی ہو تو اس دن پیٹ پھیر کر بھاگ آنا، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور جو بھولی بھالی عورتیں ہوتی ہیں ان پر تہمت باندھنا، تہمت لگانا۔ تو دیکھیں یہ جو میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے اگر کوئی، تو اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور گناہ کبیرہ میں اس کو اہل علم نے شمار کیا ہے۔ لیکن جو مشورہ ہوتا ہے، چاہے کوئی اور مشورہ ہو، تبلیغ جماعت کا مشورہ ہو، کیا اس سلسلے میں بھی روایتیں موجود ہیں؟ کیا کوئی اس طرح کی روایت آئی ہے جس میں یہ ہو کہ اگر کوئی آدمی مشورہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مشورہ اگر چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو تم ہلاکت کے مستحق ہو جاؤ گے؟ کیا اس طرح کی وعید مشورہ چھوڑنے پر آئی ہیں؟ تو کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ میدان قتال چھوڑ کر بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مشورہ چھوڑ دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے؟ ارے بھائی، مشورہ اور تبلیغ جماعت کا مشورہ کس بنیاد پر یہ اتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، وہ کچھ بھی جو ہے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت سے نوازے۔ اور میں پھر سے وہی بات کروں گا جو میں کیا کرتا ہوں، کہ آپ کو مشورے کی اہمیت بتانی ہے تو بتا دیجیے،
مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس حوالے سے جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کو سنا دیجئے، آپ جو احادیث آئی ہیں ان کو سنا دیجئے، لیکن ایک دوسرا جو دینی کام ہے اس سے کمپیئر کرنا کیا ضروری ہے اپنے کام کو، اور پھر یہ کہنا کہ اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے، تو یہ تقابل کرنا کیا ضروری ہے تبلیغی جماعت کے کسی شعبے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، یا تبلیغ جماعت ہی کے کام کو بیان کرنے کے لیے کیا یہ تقابل کرنا ضروری ہے؟ اگر تقابل نہیں کریں گے تو لوگ تبلیغ جماعت سے نہیں جڑیں گے، مشورے میں نہیں بیٹھیں گے۔ کیا ضروری ہے تقابل کرنے کا؟ آپ ویسے ہی اپنے کام کی اہمیت کو بیان کر دیں، جن کو دلچسپی ہوگی وہ لگ جایا کریں گے اس کام سے، مشورے کے اندر بیٹھ جایا کریں گے، لیکن آپ اس کو ایسے پیش کریں کہ میدان جہاد سے بھی بڑا جرم یہ ہو گیا کہ آپ مشورے میں نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ کس قدر حماقت کی باتیں، اللہ ہدایت سے نوازے، کیا کہا جا سکتا ہے۔